अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। आज की पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी खबर, यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में इस्लामाबाद की जनरल नशस्त से कामयाब हो गए हैं। ये सियासी खबर इसलिए ही बड़ी है कि 181 वोट हुकूमत के अपने थे, लेकिन उसके बावजूद उनके जो उम्मीदवार थे डॉक्टर हफीज़ शेख, उन्हें सिर्फ 164 वोट मिले और यूसुफ रज़ा गिलानी 169 वोट लेकर कामयाब हो गए। आज पार्लियामेंट हाउस में क्या होता रहा और जब नताइज आए तो उसके बाद क्या हुआ, आज हम इस पर तफसील से बात करते हैं। लेकिन मुल्क भर से जो सेनेट के इंतखाबात के नताइज आए हैं, मैं चाहता हूं कि पहले आपको उस बारे में बताऊं, उसके बाद हम आते हैं इस्लामाबाद की तरफ के पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ और पार्लियामेंट के बाहर क्या हुआ, और इस नताइज यानी यूसुफ रज़ा गिलानी के कामयाबी के जो असरात हैं आने वाले सियासी मंजरनामे पर, उसके असरात क्या होंगे, आज हम कोशिश करेंगे कि अपने मखसूस वक्त के अंदर डिटेल में इस पर बात कर लें। पहले आते हैं कि सेनेट के इंतखाबात में कौन सी जमात ने कहां से कितने वोट लिए हैं, कितने उम्मीदवार उनके कामयाब हुए हैं। इस्लामाबाद से खवातीन की नशस्त पर पीटीआई उम्मीदवार थीं फौजिया अरशद, वो कामयाब हुई हैं, जबकि जनरल नशस्त पर पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हुए हैं। पंजाब से जो पहले ही बिला मुकाबला ये इलेक्शन हो चुका था और सीट एडजस्टमेंट के हिसाब से पीटीआई को 5, मुस्लिम लीग नून को 5 और पीएमएलक्यू को 1 सीट मिली। सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 7 नशस्तें मिली हैं सेनेट की, पीटीआई को 2 मिली हैं और एमक्यूएम को 2 मिली हैं। बलूचिस्तान से माई बाप पार्टी यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसे 7 नशस्तें मिली हैं, जेयूआई को 2 नशस्तें मिली हैं, अवामी नेशनल पार्टी को 1 और बीएनपी मैंगल को 2 नशस्तें मिली हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई को 10, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को 1 और एएनपी को 1 सीट मिली है। आज जब कौमी असम्बली के ऐवान को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया था, 9 बजे पोलिंग जो है वो शुरू हुई और 5 बजे उसका वक्त था, लेकिन हैरानगी के तौर पर 9 बजे से 3 बजे तक 340 अपना वोट कास्ट कर चुके थे। सिर्फ जमात इस्लामी के एक रुकन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली, जिनकी जमात ने यह फैसला किया था कि वो इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो नहीं आए और 2 घंटे तक रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन कमीशन का जो दीगर अमला था वो उनका इंतज़ार करता रहा। लेकिन उस दौरान इलेक्शन जब ये हो रहे थे तो बहुत सारे अहम मनाजर हमें वहाँ देखने को मिले। एक तो ये था कि आज असीर अरकान जो थे वो भी वोट देने के लिए आए थे, जिनमें मियाँ शहबाज शरीफ, सैयद खुर्शीद अहमद शाह और इसी तरह एक बड़े अरसे बाद आसिफ अली जरदारी भी कराची से इस्लामाबाद आए, उन्होंने भी वोट कास्ट किया। उनके हाथों में क्योंकि रेशा है तो इसीलिए जब वो वोट डाल रहे थे तो उनसे कोई मिस्टेक हो गई, उसके बाद वो आए, फिर उन्होंने रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त की, उनके हाथ में जो बैलेट पेपर था उसे उन्होंने वापस किया, वो रिजेक्ट कर दिया गया और उसके बाद उनको दोबारा एक नया बैलेट पेपर दिया गया जिस पर उन्होंने वोट कास्ट किया और उसके बाद जरदारी साहब तो अपना वोट डाल गए। लेकिन जो एक वजीर हैं शहरयार आफरीदी, जिन्हें जान अल्लाह को देनी होती है, ये भी एक वो वजीर हैं जो पहले दुरूद पढ़ते हैं फिर झूठ बोलना शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह को जब हेरोइन के केस में पकड़ा गया था तो इन्होंने कौमी असम्बली के ऐवान में खड़े होकर पहले कलमा पढ़ा था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि मुझे जान अल्लाह को देनी है, इनसे जो हेरोइन मिली है वो हम जल्द ही लोगों को दिखाएंगे। लेकिन वो दिन और आज का दिन, वो न केस राना सनाउल्लाह के ऊपर चल सका, न कोई साबित हो सका। इन साहब ने आज जो एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया अपनी जमात के लिए, वो बड़ा हैरान कुन था। उन्होंने वोट कास्ट किया, उसके बाद उसके ऊपर दस्तखत किए,
بیلٹ پیپر کو لپیٹا، فولڈ کیا، پھر آ کے بیلٹ باکس کے اندر ڈال دیا۔ پھر ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے جا کے اپنی جو سمارٹنیس ہے، اوور کانفیڈنس جس کو کہا جاتا ہے، وہ جا کے انہوں نے اپنی جماعت کے لوگوں کو، عمران خان آلریڈی پارلیمنٹ میں اپنے چیمبر میں تھے، انہیں جا کر بتایا کہ میں تو دستخط کر کے بھی بیلٹ پیپر کے اوپر آیا ہوں۔ تو وہ وہاں جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ تم نے تو ہمارا کالا منہ کر دیا، یہ کیا کیا تم نے۔ اس کے بعد پھر وہ دوڑے دوڑے آئے اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ درخواست کی کہ میں نے جو ہے وہ دستخط کر دیا ہے، اب مجھے دوبارہ بیلٹ پیپر دیا جائے۔ تو الیکشن کمیشن نے، ظاہر ہے کہ جو ریٹرننگ افسر تھے انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کا یہ موقف یہ تھا کہ جب ووٹ بیلٹ باکس کے اندر چلا جائے تو پھر اس ووٹ کو ہم کینسل کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ لیکن 2 بار انہوں نے استدعا کی، پھر میڈیا کو بیانات بھی جاری کرائے گئے کہ زرداری صاحب کو تو بیلٹ پیپر دیا گیا، ہمیں نہیں دیا گیا۔ بہرحال ان کی بات آئی گئی ہوگی، لیکن حیرانگی کی بات یہ کہ جب گنتی ہوئی تو اس گنتی میں 7 ووٹ جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں۔ ایک تو چلیں شہریار آفریدی کا تھا، دوسرا کہتے ہیں کہ زرتاج گل کا ووٹ تھا، وہ خراب ہو گیا۔ رانا ثناء اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بھائی عمران خان نے بھی اپنا ووٹ خراب کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ فواد چودھری نے بھی سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ حکومت کی باسکٹ سے 16 ووٹ جو ہے وہ نکل کر اس میں سے وہاں چلے گئے، کچھ جو ہے خراب ہوئے۔ ظاہر ہے کہ حکومت کے ہی ووٹ خراب تھے اور خراب ہوئے اور اس کو انہیں نقصان ہوا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب 5 بجے مولانا عبدالاکبر چترالی نہیں آئے، الیکشن کمیشن کی جانب سے جو وہاں ریٹرننگ افسر تھے انہوں نے گنتی کی اناؤنسمنٹ کی۔ ہاؤس کا جو ایوان ہے اس کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے لابیز کے اندر چلے جائیں، لیکن اس ایوان سے باہر نکل جائیں۔ پھر تمام ارکان تھے، جو حکومت کے ارکان تھے وہ حکومتی لابیز میں چلے گئے، اپوزیشن والے اپوزیشن کی لابیز میں چلے گئے۔ صرف 4 جو امیدوار تھے، یعنی 2 خواتین کی سیٹوں پر حکومت اور پی ڈی ایم کی امیدواریں، اور اسی طرح سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور وزیر خزانہ حفیظ شیخ، یہ بیٹھے رہے۔ گنتی ہوئی، ایجنٹ روبرو موجود تھے۔ ایک موقع پر جو فوزیہ ارشد تھی انہوں نے وکٹری کا نشان دکھایا اور حفیظ شیخ کو، تو اچانک حکومتی لابیز میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، لیکن صورتحال ایسی تھی نہیں۔ پھر جب یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا اعلان کیا آر او صاحب نے، تو سب سے پہلی مبارکباد ڈاکٹر حفیظ شیخ نے دی۔ ظاہر ہے کہ جیسے ہی گنتی شروع ہوئی تھی تو یہ اعصاب شکن لمحے تھے، بڑی ہی خطرناک قسم کی صورتحال تھی دونوں کے لیے، کیونکہ یہ اتنا ٹف مقابلہ تھا کہ کسی کو بھی اس بات کا جو ہے وہ امید نہیں تھی، انہیں خدشہ بھی تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ لیکن حیران کن طور پر یوسف رضا گیلانی نے نہ صرف عمران خان کو، ان کے اتحادیوں کو، بلکہ آئی ایم ایف کو بھی اپسیٹ کرانے میں اہم کردار ادا کیا، اور یہی سبب تھا کہ عمران خان کی 2 دن کی مسلسل جو ملاقاتیں تھیں وہ بھی ضائع ہو گئیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کی جو خواتین کی جو نشست تھی اس پر، وہ ان کی خواتین کی نشست پر تحریک انصاف کی کامیابی کا مقصد یہ ہے کہ ان کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا۔ سچی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کو جو شکست ہے وہ بنیادی طور پر قومی اسمبلی کے لوگوں نے آئی ایم ایف سے بھی انتقام لیا اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان سے بھی انتقام لیا۔ یہ وہی عمران خان ہے جو اسی ریڈ زون میں ڈی چوک پر کھڑے ہو کر اسی پارلیمنٹ کو، اسی قومی اسمبلی کے اوپر لعنت بھیجا کرتے تھے۔ جس قومی اسمبلی کے اوپر لعنت انہوں نے بھیجی تھی، آج اسی قومی اسمبلی نے ان سے وہی انتقام لیا، اور آج اخلاقی طور پر وہ اپنی جو حیثیت ہے وہ مکمل طور پر کھو چکے ہیں۔ لیکن کیونکہ سیاست میں اخلاقیات کا یہ درس تو بہت دیتے ہیں، یہ وہی صاحب ہیں جو کہتے تھے کہ اگر مجھے کوئی گو عمران گو کا نعرہ لگائے تو میں 1 منٹ بھی نہ لگاؤں، اور میں یہ وزیر اعظم ہوں تو میں یہ عہدہ چھوڑ کر لات مار کر چلا جاؤں۔ لیکن آج اسی قومی اسمبلی سے
جس طرح انہیں بری شکست ملی ہے ان کی نہ صرف اخلاقی حیثیت ختم ہو گئی ہے، اخلاقی پوزیشن کمزور ہوئی ہے، لیکن پی ڈی ایم کی طاقت میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے۔ آج پی ڈی ایم کے جتنے بھی رہنما تھے ان کی خوشی سے جو ہے وہ چہرے مہک رہے تھے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ فتح کا جو خمار ہوتا ہے، جو نشہ ہے، اس کا اپنا ایک جو ہے وہ مزہ ہوتا ہے، اور یہی سبب تھا کہ شہباز گل جیسے لوگ عمران خان کے جو سیاسی صلاحکار ہیں، اصل میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے عمران خان کا جو زیادہ کھانا خراب کرنے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ جب نتائج آ گئے اس کے باوجود بھی انہوں نے ٹویٹ کیا کہ 7 ووٹ خراب ہو گئے لیکن ہم اس کی تحقیقات کرائیں گے۔ اب ان عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے کہ ایجنٹوں کے سامنے تمام لوگ موجود تھے، ووٹوں کی وہ کس طرح وہ کروائیں گے۔ ان کو سپریم کورٹ سے شکست ملی، اس کے بعد الیکشن کمیشن سے ملی، آج قومی اسمبلی سے ملی، تو اخلاقی جواز ختم ہو چکا۔ لیکن کیونکہ یو ٹرن زندہ باد عمران خان کہتے تھے کہ بڑے لیڈر کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر موقع پر اپنے لیے اچھائی کے لیے، ملک کی اچھائی کے لیے یو ٹرن لیتا رہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں یا نہیں۔ لیکن ایک تبدیلی جو سب سے بڑی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ شہباز شریف صاحب یہاں آئے ہیں۔ آج پمس کے ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا اور 7 دن کے لیے ان کے سفر کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے ان کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہو چکے ہیں۔ تو گیم تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پارٹی شروع ہو گئی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔